تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ ہم آج آپ کے سامنے ایک ایسی گائے کی حقیقت بیان کریں گے کہ جو اس وقت تک ہزاروں لوگوں اور بچوں کی جانیں لے چکی ہے، ہزاروں افراد کو بے گھر کر چکی ہے اور مستقبل میں نہ جانے کتنے ہی انسانوں نے اس گائے اور اس سے جڑی پیشن گوئیوں کے باعث اپنی جانیں قربان کر دینی ہیں۔ دوستو، یہ ہے ریڈ ہائفر یعنی سرخ بچیا۔ میں اگر کہوں کہ دور حاضر میں ہونے والے خون ریز تصادم یعنی اسرائیل اور فلسطین کے مابین جنگ کے پیچھے چھپی سب سے بڑی وجہ یہ سرخ بچیا ہے تو شاید آپ میرا یقین نہ کریں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے دوستو۔ ریڈ ہائفر یعنی سرخ بچیا کا تاریخ بنی اسرائیل میں ایک انتہائی اہم مقام ہے۔ آخر اس سرخ بچیا میں ایسی کیا خاص بات ہے جو رب کائنات نے قرآن مجید کی سب سے طویل سورت سورہ بقرہ کا نام اسی کے نام پر رکھا اور اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا؟ یہودیوں کے جھوٹے مسیحا یعنی دجال کا اس سرخ گائے سے کیا تعلق ہے اور وہ ریڈ ہائفر کی قربانی سے قبل زمین میں خروج کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ تمام باتیں ہم جانیں گے آج اپنی اس معلوماتی ویڈیو میں۔ لخرافة دينية مقيتة مصممة للعدوان على مشاعر أمة كاملة۔ یہ جو بیان آپ نے ابھی ملاحظہ کیا، یہ حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے حماس اسرائیل جنگ کے 100 دن مکمل ہونے کے موقع پر دیا تھا۔ یہاں ابو عبیدہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل نہ صرف معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے بلکہ وہ اپنی مذہبی اعتقادات کے مطابق لال بچڑوں کو ذبح کر کے اس سے اگلے منصوبوں یعنی مسجد اقصیٰ کی شہادت، تھرڈ ٹیمپل آف سولومون کے قیام اور پھر اپنے ہی اختراع کردہ مسیحا جیسے مسلمان اور مسیحی اقوام اینٹی کرسٹ یعنی مسیح دجال سمجھتی ہیں قیامت کی تیاریاں مکمل کر رہا ہے۔ دوستو، آخر یہ سرخ بچیا اور اس کی قربانی زیونسٹ یہودیوں کے لیے اس قدر اہم کیوں ہیں کہ انہوں نے صرف اتنی سی بات کے لیے پوری دنیا کے امن و امان کو داؤں پر لگا رکھا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں قوم بنی اسرائیل کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ یہودیوں کا قبلہ جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے قوم جنات کی مدد سے تعمیر فرمایا تھا، یہ ایک عظیم الشان عبادت گاہ تھی جو تمام دنیا میں قوم بنی اسرائیل کی عظمت کی گواہی دیتی تھی۔ لیکن جب یہ قوم اللہ کی نافرمانیوں کی مرتکب ٹھہری اور شرک و گمراہیوں کی دلدل میں جا گری، تب اللہ رب العزت نے اس دور کے ایک ظالم بادشاہ بخت نصر کو اس قوم پر مسلط کر دیا، جس نے بنی اسرائیل کی سینکڑوں برس قدیم عبادت گاہ کو ملبے کے ایک ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ زمانہ بدلا اور ایران کے ایک نیک سیرت بادشاہ سائرس اعظم نے قوم یہود کو بخت نصر کی غلامی سے آزاد کروایا۔ مزید اس نے یہودیوں کو ٹیمپل آف سولومون کی تعمیر نو کے لیے وسائل بھی مہیا کیے۔ کئی صدیوں تک تعمیر کے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد بادشاہ ہیرود اعظم کے دور میں ہیکل سلیمانی اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گیا، جیسے سن 70 عیسوی میں ایک رومی جرنیل ٹائٹس نے اپنی بربریت کا نشانہ بنایا اور اس تمام عمارت کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ مذکورہ واقعے کے بعد پچھلے 2000 سالوں میں یہودی قوم کبھی اس قابل نہ ہو سکی کہ وہ اس خطے میں تیسرا ہیکل سلیمانی تعمیر کر پاتی۔ تاہم حالیہ دور میں یہودی نہ صرف ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے انتہائی قریب آ چکے ہیں بلکہ یہ اس کی شروعات بھی کر چکے ہیں۔ توریت کی کتاب العادات کے مطابق تیسرے ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھنے والے ربیوں یا کاہنوں کا پاک ہونا انتہائی ضروری ہے، لیکن اس پاکی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ خاص سرخ رنگ کے بچھڑوں کی قربانی درکار ہے۔ مذکورہ بچھڑوں کو جلا کر ان کی راکھ سے مخصوص ربیوں کو غسل دے کر پاک کرنا زیونسٹ یہودیوں کے مذہبی اعتقادات کا ایک حصہ ہے اور یہ ہیکل سلیمانی کی بنیاد اٹھانے کی ابتدائی رسم ہے۔ ملک اسرائیل میں ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے نام سے ایک ایسی آرگنائزیشن قائم کی گئی ہے کہ جس کا مقصد صرف اور صرف تھرڈ ٹیمپل آف سولومون کی راہ ہموار کرنا اور اسے پایۂ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نامی یہ ادارہ پچھلی کئی دہائیوں سے ایسے بچڑوں کو تلاش کر رہا ہے کہ جو سر سے پاؤں تک سرخ رنگ کے ہوں، جن کا کوئی ایک بال بھی کسی اور رنگ کا نہ ہو، یہاں تک کہ ان کے کھر یعنی پیروں کے نچلے حصے بھی سرخ رنگ کے ہوں۔ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کو ایسے بچھڑے سن 1997 اور سن 2002 میں بھی ملے تھے جو مکمل سرخ رنگ کے تھے، لیکن بعد ازاں یہ بچھڑے یہودی ربیوں کے معیار پر پورے نہ اتر سکے اور انہیں مسترد کر دیا گیا۔
تاہم 2 سال قبل یعنی سن 2022 میں ٹیمپل انسٹیٹیوٹ امریکہ کی ریاست ٹیکساس سے 5 ایسی سرخ بچھڑی یعنی ریڈ ہائفرز ڈھونڈنے میں کامیاب رہا جو کہ سر تا پا مکمل سرخ رنگت کی مالک تھی۔ مزید یہ کہ انہیں یہودی ربیوں کی جانب سے کوشر یعنی مقبول بھی تسلیم کر لیا گیا۔ مذکورہ ریڈ ہائفرز کو ایک بھاری رقم دے کر ناجائز طریقے سے امریکہ سے اسرائیل منتقل کیا گیا ہے، جہاں یہ 5 بچھڑے کسی خفیہ مقام پر انتہائی نگہداشت میں پرورش پا رہے ہیں۔ It might sound like a conspiracy theory, but hardliner Israeli group the Temple Institute have already purchased and imported 5 red Angus heifers from Texas at a cost of $500,000. They have been grazing in a kibbutz in the occupied West Bank since 2022, with reports that the sacrifice is planned to take place as early as April 2020. ہمارے بعض مسلمان دوست ان تمام تر باتوں کو یہودیوں کی توہم پرستی اور ان کی کتابوں میں شامل دیو مالائی داستانیں قرار دے رہے ہیں، لیکن ان سے عرض ہے کہ توریت میں مذکورہ ریڈ ہائفر یعنی سرخ بچیا کی تفصیلات ہو بہو قرآن مجید میں بھی درج ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اس مخصوص بچیا کا ذکر انتہائی تفصیل کے ساتھ ہوا ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے ہے۔ بعض اہل دانش کے مطابق یہ سرخ بچیا ہی در حقیقت وہ چنگاری ہے جو ساری دنیا کو ایک عظیم جنگ کی لپیٹ میں لینے والی ہے، اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے آخری زمانوں اور علامات قیامت کے ظاہر ہونے کی۔ مذکورہ معاملے سے جڑے ایک یہودی ربی یتشاک ماموں کے مطابق وہ دن بہت نزدیک آ گئے ہیں کہ جب سرخ بچڑوں کی قربانی ادا کرنے کے بعد باضابطہ طور پر ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی جائے گی۔ بعض ذرائع کے مطابق اپریل 2024 ہی وہ مہینہ ہے کہ جب یہ سرخ بچڑی توریت کی معین کردہ عمر یعنی 3 سال کو پہنچ رہے ہیں، اور زیونسٹ یہودی اسی مہینے ڈوم آف راک کے سامنے جبل زیتون پر ان سرخ بچڑوں کی قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ زیونسٹ عقائد کے مطابق ٹیمپل آف سولومون کو توریت اور تالمود میں بیان کردہ شرائط اور آداب کے تحت تعمیر کرنا ان کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایسا کرنے پر ہی یہ اپنے مسیحا جو حقیقت میں دجال ہوگا اسے بلانے کے اہل ہوں گی۔ دوستو، ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کا مطلب ہے مسلمانوں کے نزدیک دنیا میں تیسرا سب سے مقدس مقام یعنی مسجد اقصی کو شہید کرنا۔ گزشتہ کئی ماہ سے حماس اور اسرائیل کے مابین چل رہی جنگ اب معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی کا روپ اختیار کر چکی ہے۔ یہ سب اس لیے ہے دوستو کہ اپنی اور اپنے بچوں کی بقا کی جنگ لڑتے فلسطینی مسجد اقصی کی شہادت پر کوئی مزاحمت نہ کر سکیں۔ دوسری جانب خطے کے دیگر مسلمان ممالک کا وہ حال ہے کہ اگر انہیں اچھے پیسے دیے جائیں تو یہ خود ہی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا ٹھیکہ پکڑ لیں۔ دوستو، اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل اپنے ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے کس قدر آگے جاتا ہے۔ کیا واقعی وہ اس مرتبہ ساری دنیا کا دباؤ برداشت کرنے کے باوجود تیسرے ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھ سکے گا، یا پھر اس کے پچھلے منصوبوں کی طرح یہ منصوبہ بھی ناکام و نامراد ہوگا؟ دوستو، آپ اس موضوع پر کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ کیا واقعی ریڈ ہائفرز کی قربانی زمانہ آخر کی شروعات کی نشانی ہے، یا یہ محض یہودیوں کی توہم پرستانہ سوچ کا نتیجہ ہے؟